پاکستان دس ویک میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ جاپانی حکومت کا انسداد کرونا کے لیے پاکستان کو 1.54 ارب روپے دینے کا اعلان۔ حکومت جاپان پاکستان کو انسداد کرونا کے لیے 1.54 بلین روپے کی امداد فراہم کرے گا۔ وزارت اقتصادی امور کے اعلامیے کے مطابق جاپان اور پاکستان کے مابین گرانٹ ایڈ معاہدہ طے پا گیا ہے۔ جاپان انسداد کرونا کے لیے پاکستان کو 1.54 بلین روپے کی امداد فراہم کرے گا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ جاپان انسداد کرونا کے لیے پاکستان کو 1.54 بلین روپے کی امداد فراہم کرے گا۔ وزارت اقتصادی امور کے اعلامیے کے مطابق جاپان اور پاکستان کے مابین گرانٹ ایڈ معاہدہ ہو گیا، جس کے تحت جاپان انسداد کرونا کے لیے پاکستان کو 1.54 بلین گرانٹ فراہم کرے گا۔ معاہدے کے تحت طبی شعبے سے متعلقہ سامان، بالخصوص وینٹیلیٹرز اور آکسیجن سلنڈر کی خریداری میں مدد ملے گی۔ معاہدے پر دستخط کی تقریب وزارت اقتصادی امور میں منعقد ہوئی، جس میں جاپانی سفیر اور سیکریٹری اقتصادی امور نے شرکت کی۔ سیکریٹری اقتصادی امور نور احمد نے بتایا کہ جاپان سے پیمس اور حیدرآباد ہاسپٹل میں سہولیات کو بہتر بنانے کے لیے بھی مدد ملی۔ انسداد کرونا کے لیے مدد اور تعاون کے لیے جاپان کے شکر گزار ہیں۔ جاپان کی پولیو کی روک تھام کے لیے بھی مدد قابل ستائش ہے۔ جاپانی سفیر نے کہا کہ پاکستان نے کرونا سے نمٹنے کے لیے بہترین حکمت عملی اختیار کی۔ امید ہے کہ کرونا کی دوسری لہر سے بھی پاکستان بہتر انداز سے نمٹے گا۔ جاپان پاکستان کی سماجی و معاشی ترقی میں تعاون جاری رکھے گا۔ مسلم لیگ نون نے سینٹ کے قبل از وقت انتخابات کی صورت میں عدالت جانے کا اعلان کر دیا۔ مسلم لیگ نون نے سینٹ کے قبل از وقت انتخابات کی صورت میں عدالت جانے کا اعلان کر دیا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر اور سابق صوبائی وزیر قانون رانا ثناء اللہ نے کہا کہ 11 فروری سے قبل اگر سینٹ انتخابات کا شیڈول دیا جاتا ہے تو یہ غیر آئینی ہوگا اور اس کے لیے عدالت سے رجوع کریں گے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ مسلم لیگ نون نے سینٹ کے قبل از وقت انتخابات کی صورت میں عدالت جانے کا اعلان کر دیا۔ پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر اور سابق صوبائی وزیر قانون رانا ثناء اللہ نے کہا کہ 11 فروری سے قبل اگر سینٹ انتخابات کا شیڈول دیا جاتا ہے تو یہ غیر آئینی ہوگا اور اس کے لیے عدالت سے رجوع کریں گے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ ہمیں الیکشن کمیشن سے کوئی ایسی امید نہیں کہ کوئی غیر قانونی اقدام اٹھایا جائے گا۔ اگر 11 فروری کو ہی شیڈول دینا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے کہ انتخابات 8 مارچ کے بجائے 3 مارچ کو ہوں۔ میاں جاوید لطیف جیسے دوست میڈیا میں بیان دے دیتے ہیں تاکہ پذیرائی مل جائے، اس سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ صحافی کی جانب سے سوال کیا گیا کہ کیا صرف مسلم لیگ نون معاملہ لے کر عدالت جائے گی یا پوری اپوزیشن، جس پر رانا ثناء اللہ نے کہا کہ جب ایسا وقت آئے گا تو پوری اپوزیشن مل کر فیصلہ کرے گی۔ جدید جہاز پی این ایس تبوک پاک بحریہ کے بیڑے میں شامل ہو گیا۔ پاکستان نیوی کے نئے جہاز پی این ایس تبوک نے بحری بیڑے میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ نئے جہاز پی این ایس تبوک کی تعمیر ڈومین شپ یارڈ رومانیہ میں کی گئی۔ نئے بحری بیڑے میں شمولیت کی تقریب ڈاک یارڈ کراچی میں ہوئی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان نیوی کے نئے جہاز پی این ایس تبوک نے بحری بیڑے میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ نئے جہاز پی این ایس تبوک کی تعمیر ڈومین شپ یارڈ رومانیہ میں کی گئی ہے۔ نئے بحری بیڑے میں شمولیت کی تقریب ڈاک یارڈ کراچی میں ہوئی۔ نیول چیف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی تقریب کے مہمان خصوصی تھے اور انہوں نے کہا کہ جہاز کی شمولیت سے ملکی بحری قوت مضبوط، بحری مفادات اور حدود کا دفاع مزید بہتر ہوگا۔ پاکستان نیوی میں شامل کیا جانے والا نیا جہاز پی این ایس تبوک اسٹیٹ آف دی آرٹ ویپن اور ڈیفنس سسٹم سے لیس ہے۔ پی این ایس تبوک متعدد نیول آپریشنز انجام دینے اور ہیلی کاپٹر اور ڈرون لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بہت ذہنی اذیت برداشت کر لی، اب مزید ہمت نہیں، محمد عامر عالمی کرکٹ سے ریٹائر ہو گئے۔ محمد عامر کا کہنا تھا کہ کرکٹ چھوڑنا نہیں چاہتا تھا مگر مینجمنٹ کے تحت انٹرنیشنل کرکٹ جاری رکھنا ممکن نہ رہا۔ جس طرح کا اب ماحول بن گیا ہے اسے میری برداشت جواب دے چکی ہے۔ اس حوالے سے محمد عامر مزید کیا کہہ رہے ہیں، آئیے سنتے ہیں اس رپورٹ میں۔ قومی کرکٹر محمد عامر نے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ انٹرنیشنل کرکٹ کو خیر بات کہنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ حال ہی میں سری لنکن پریمیئر لیگ میں شرکت کے بعد کراچی پہنچنے والے محمد عامر کا کہنا تھا کہ وہ جمعے کو لاہور میں اس حوالے سے تمام تفصیلات شیئر کریں گے۔ محمد عامر نے کہا کہ ابھی انٹرنیشنل کرکٹ مزید نہ کھیلنے کا فیصلہ کیا ہے۔
محمد عامر کا کہنا ہے کہ کرکٹ چھوڑنا تو نہیں چاہتا تھا، مگر جس طرح کا ماحول بن چکا ہے اس مینجمنٹ کے تحت انٹرنیشنل کرکٹ جاری رکھنا ممکن نہیں۔ دورہ نیوزی لینڈ کے لیے 35 کھلاڑیوں میں بھی شامل نہ کیے جانے پر مستقبل کا اندازہ ہو گیا ہے۔ 2010 سے 2015 تک کرکٹ سے دوری کے عرصے میں بہت ذہنی اذیت برداشت کی، اب مزید ہمت نہیں ہے۔ محمد عامر نے بتایا کہ میرے کم بیک میں سابق چیئرمین پی سی بی نجم سیٹھی اور سابق کپتان شاہد آفریدی کا کردار ہے۔ باقی ٹیم کا کہنا تھا کہ ہمیں محمد عامر کے ساتھ نہیں کھیلنا۔ حکومت نے پیٹرولیم بم گرا دیا، حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا اعلان۔ حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں 3 روپے فی لیٹر اضافہ کر دیا۔ مٹی کے تیل اور لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت بھی 5 روپے فی لیٹر بڑھا دی گئی۔ وزارت خزانہ کے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق کیا تفصیلات ہیں، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا اعلان کر دیا۔ پیٹرول کی قیمت میں 3 روپے اضافہ کیا گیا ہے۔ پیٹرول کی قیمت 103 روپے 69 پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے، جبکہ 15 روز قبل پیٹرول کی قیمت 100 روپے 69 پیسے فی لیٹر تھی۔ اسی طرح ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت 108 روپے 44 پیسے فی لیٹر مقرر کر دی گئی ہے۔ اس سے قبل ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت 105.43 روپے فی لیٹر تھی۔ مٹی کے تیل کی قیمت میں بھی اضافہ ہو گیا، جس کے بعد فی لیٹر قیمت 70 روپے 29 پیسے ہو گئی۔ 15 روز قبل مٹی کے تیل کی قیمت 65 روپے 29 پیسے تھی۔ لائٹ ڈیزل کی قیمت 67 روپے 86 پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے۔ 1 دسمبر کو لائٹ ڈیزل کی قیمت 62 روپے 86 پیسے تھی۔ ناسا نے لاہور اور دہلی کی خلا سے لی گئی تصویر جاری کر دی۔ ناسا نے لاہور اور دہلی کی خلا سے لی گئی تصویر جاری کر دی۔ اسٹیشن سے لی گئی تصویر میں دونوں شہروں کی چمکدار روشنیوں کو بھی واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ امریکی خلائی ادارے نے انسٹاگرام پر خلا سے لی گئی ایک تصویر جاری کی ہے، جس میں کوہ ہمالیہ، لاہور اور دہلی نظر آ رہے ہیں۔ بین الاقوامی خلائی اسٹیشن سے لی گئی تصویر میں برف سے ڈھکی ہمالیہ کی ہیبت ناک چوٹیوں کو دیکھا جا سکتا ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ امریکی خلائی ادارے ناسا نے انسٹاگرام پر خلا سے لی گئی ایک تصویر جاری کی ہے، جس میں کوہ ہمالیہ، لاہور اور دہلی نظر آ رہے ہیں۔ بین الاقوامی خلائی اسٹیشن سے لی گئی تصویر میں برف سے ڈھکی ہمالیہ کی ہیبت ناک چوٹیوں کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اس سحر انگیز تصویر میں کوہ ہمالیہ کی دائیں جانب لاہور اور بھارتی شہر دلی کی روشنیاں بھی واضح ہیں۔ سورج کی تابکار شعاؤں سے مدھم نارنجی دکھائی دینے والے فضائی ذرات کے نیچے نئی دہلی اور لاہور کی چمکدار روشنیاں بھی واضح طور پر نظر آ رہی ہیں۔ ناسا نے تصویر کے کیپشن میں لکھا کہ شمال میں یا تصویر میں دائیں جانب شمالی بھارت اور پاکستان کا زرخیز علاقہ واقع ہے، جبکہ شمال میں یا تصویر کے بائیں جانب تبت کا سطح مرتفع کا خشک علاقہ ہے، جسے دنیا کی چھت بھی کہا جاتا ہے۔ ناسا کی اس تصویر کو سوشل میڈیا صارفین نے خوب سراہا اور لائکس اور تبصروں کے ڈھیر لگ گئے۔ لوگ تعجب کا اظہار کر رہے ہیں کہ فضا میں اس قدر بلندی سے کیا واقعی یہ شہر نظر آ سکتے ہیں۔ کاروباری دنیا سے بھی خبر کو پاکستان دس ویک کا حصہ بناتے ہیں۔ 5 ماہ $4.5 ارب قرض، $2.45 کروڑ واپس۔ پاکستان کو مجموعی غیر ملکی قرضوں اور امداد کے $12.95 کروڑ کے ہدف کے مقابلے میں رواں مالی سال کے پہلے 5 ماہ کے دوران $4.49 کروڑ 93 لاکھ قرض اور امداد موصول ہو گئی ہے، جبکہ پاکستان نے موجودہ مالی سال میں مجموعی طور پر $10.36 کروڑ کے قرض کی واپسی کے ہدف کے مقابلے میں $2.45 کروڑ کے غیر ملکی قرضے واپس کر دیے ہیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ سعودیہ سے 5 ماہ کے دوران ادھار تیل کی فراہمی معطل رہی۔ اقتصادی امور ڈویژن کی جانب سے جولائی تا نومبر پاکستان کے قرضوں کے لین دین کے حوالے سے جمعرات کو جاری کی گئی فارن اکنامک اسسٹنس رپورٹ کے مطابق عالمی مالیاتی اداروں نے جولائی تا نومبر پاکستان کو رعایتی شرح سود پر $1.87 کروڑ 80 لاکھ قرض فراہم کیا ہے، جس میں ایشیائی ترقیاتی بینک نے $71 کروڑ، عالمی بینک نے $69 کروڑ 40 لاکھ، فرانس نے $3 کروڑ 40 لاکھ، امریکہ نے $6 کروڑ 38 لاکھ اور چین نے $2 کروڑ 18 لاکھ شامل ہیں، جبکہ پاکستان نے جولائی تا اکتوبر $2.45 کروڑ کے قرضے واپس کیے ہیں۔ اس عرصے میں مہنگے قرضوں کے حجم میں 61 کروڑ 80 لاکھ کمی واقع ہوئی ہے اور سستے اور طویل المدت نئے قرضوں کا حجم 76 کروڑ 10 لاکھ تک پہنچ گیا ہے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے دورہ پاکستان کے موقع پر اعلان کردہ $3 ارب کی آئل فیسلٹی کو 30 جون 2019 کو کم کر کے
1 ارب ڈالر تک محدود کر دیا گیا تھا، جبکہ موجودہ مالی سال 2020 اور 21 کے پہلے 5 ماہ کے دوران پاکستان کو تیل اور پیٹرولیم کی مصنوعات کی فراہمی مکمل طور پر معطل ہے۔ ناظرین، پاکستان دس ویک میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے ساتھ اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے۔ اپنی میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔